City girls leave. Court adjourned. Time execution is authorized. مجھے تو یہ فلم بڑی پسند آئی اور اس نے ہمیں کئی سطحوں کے اوپر چیلنج کیا، تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. دس از اے ونڈرفل امیجنیٹو مووی. بہت عمدہ ادائیگی تھی آپ کی. کئی پہلو ہیں اس کے. سب سے پہلے یہ کہ ماضی میں کیا ہم جا سکتے ہیں. یہاں تو ایک چیز ہمارے سامنے رکھی گئی ہے جو کہ فرضی ہے. ماضی میں جانا ویسے تو ممکن نہیں. ہاں، آپ مستقبل میں جا سکتے ہیں. مستقبل میں جانا بلکہ ہم جاتے رہتے ہیں. وہ یوں کہ جو بھی ذرہ روشنی کی رفتار کے نزدیک پہنچتا ہے اس پر جو گھڑی نصب ہوتی ہے وہ آہستہ چلنے لگتی ہے. گویا کہ ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس کی گھڑی سست چل رہی ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی اگر جائے اور واپس آئے، بہت تیزی سے سفر کرے، روشنی کی رفتار کے نزدیک سفر کرے، تو اس کے جانے اور آنے میں جو وقت گزرے گا سو ہمارے حساب سے کم ہوگا. اور اس کی مثال تو اب 100 سال پرانی ہو چکی ہے. ٹوین پیراڈاکس کے نام سے ہے کہ دو جڑوے بھائی ہیں. ظاہر کہ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت پہ پیدا ہوئے. ایک بھائی زمین پر رہ گیا، دوسرا خلائی سفر پر نکلا. سالوں 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 تک وہ سفر کرتا رہا اور جب لوٹا تو اس کے بھائی کی لمبی سی داڑھی تھی، وہ خود بچہ تھا. کیا ایسے ہوتا ہے؟ یس، یہ ہم ذروں کے ساتھ دیکھ چکے ہیں. لیکن ماضی میں ہم نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے کہ جیسا کہ آپ نے فلم میں دیکھا، ہم واپس جا کر ماضی کو اگر بدل دیں تو پھر مستقبل، تو اس حال میں ہم کیسے پہنچیں گے؟ اس کی ایک مثال ہے جو گرینڈ فادر پیراڈاکس کے نام سے جانی جاتی ہے. یعنی کہ فرض کیجئے کہ آپ ماضی میں چلے جاتے ہیں اور اپنے دادا دادی یا نانا نانی کی شادی روک دیتے ہیں کسی طرح سے. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ادھر کیسے پہنچ سکتے ہیں، یعنی کہ عصر حاضر میں کیسے پہنچ سکتے ہیں. لہٰذا یہ ممکن نہیں نظر آتا. جو ہارون نے وہاں پر کہا فلم میں کہ میں واپس ماضی میں جانا چاہتا ہوں اور آئنسٹائن سے ملنا چاہتا ہوں اور آئنسٹائن کو بتاؤں گا کہ دیکھو آپ یہ کہتے تھے ماضی میں نہیں جا سکتے، میں آیا ہوں دکھانے کے لیے. دراصل آئنسٹائن نے جب اپنی ایکویشنز لکھی تو اس وقت ایک اس کا حل نکلا تھا. دیکھیے ایکویشنز کے کئی ممکنہ حل ہو سکتے ہیں. ایک حل تو یہ دا بلیک ہول کا ہے. بلیک ہول کی پیشن گوئی آئنسٹائن کی ایکویشن سے نکلی
اور جو اب حقیقت جو حقیقی ہے، آسمان میں بہت سے بلیک ہولز ہیں، اس وقت کوئی اس کو مانتا نہیں تھا، لیکن ایک اور سولوشن نکلا ٹائم ٹریول کا، ماضی میں جانے کا، اور اس کو کلوز ٹائم لائک کروز کہتے ہیں. لیکن آئنسٹائن نے اس پر اس کو مسترد کر دیا، اور جس نے یہ سولوشن نکالا تھا اس نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ فرضی ہے، یہ ایکویشن تو حل کر لے گا لیکن کبھی ایسا ہو نہیں سکتا، لہٰذا وہ بات چلیے ہم ختم کر لیتے ہیں اس وقت پہ. موضوع بڑا اچھا بنتا ہے ویسے، ایک ایسے تخیل، ایک امیجنیٹو فلم میں تخیل کو جب آپ پرواز دیتے ہیں تو اس کے لیے بہت اچھا موضوع بنتا. اس سے جو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس فلم سے ایک ہمیں چیلنج ملتا ہے، سو یہ کہ مصنوعی ذہانت اب اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ بہت بڑے بڑے فیصلے کر سکتی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سیلف ڈرائیونگ کارز تو عام ہو گئے ہیں، اب یہاں تک کہ اب کیلیفورنیا میں ٹیکسیاں چلتی ہیں جس میں کوئی ڈرائیور نہیں ہے، آپ بس فون کریں کہ مجھے ادھر سے ادھر جانا، ٹیکسی آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے اور ادھر ادھر سے گزرتے ہوئے وہ آپ کو اپنی منزل تک پہنچا دیتی ہے. گویا کہ اب مشین اور انسان کا آپس میں مقابلہ شروع ہوا. تو اس سے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بڑے فیصلے، عدالت کے فیصلے، کیا مشینیں بہتر نہیں کر سکیں گی انسان سے؟ آخر جج کو کوئی کھلا پلا نہیں سکتا، رشوت نہیں دے سکتا. جج جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، کچہری میں جائیں، سپریم کورٹ میں بھی چلے جائیں، سپریم کورٹ تو اس کی بدترین اب مثال بن گئی ہے. یہ توہین عدالت میں مجھے اندر نہ کر دیں، لیکن چلیے. لیکن دیکھیے اس میں پھر اس مووی نے ہمیں بتایا کہ بڑی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں. ہاں، جج، وکیل، یہ سب قانون سے واقف ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ شق نمبر 195 ڈی میں یہ لکھا ہے، اور کوئی کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ میموری کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے. اس لیے اور تمام جو لیگل پریسیڈنٹس ہیں، یعنی کہ اس کیس میں یہ ہوا، اس کیس میں وہ ہوا، تو جب کوئی لاء اسکول جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کیس پڑھو، وہ کیس پڑھو، یہ پریسیڈنٹس بنتے ہیں، ماضی میں ایسے فیصلے ہوئے تھے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ فیصلہ یوں کیا جا سکتا ہے. یہ تمام تر معلومات ایک کمپیوٹر کی میموری کے اندر ڈالی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کا. لہٰذا یہ بڑا گمبھیر سوال ہے کہ کیا مستقبل میں جج ایک مشین ہو سکتی ہے؟ ہو تو سکتی ہے، فیصلہ تو کروایا جا سکتا ہے، کوئی بھی فیصلہ کروایا جا سکتا ہے، لیکن کیا ایسا ٹھیک ہوگا؟ اس کے فائدے اور اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ تو یہاں پر یہ بات سامنے آئی فلم میں کہ مشین میں جذبات نہیں ہوتے، مشین میں وہ حس نہیں ہے، وہ ادراک نہیں ہے، وہ فہم نہیں ہے جو انسانوں میں ہوتی ہے. اور ایک ہماری خاصیت یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ایمپتھی نامی چیز ہے، ہم دوسروں کے دکھ کو سمجھ سکتے ہیں، ان کی تکالیف محسوس کر سکتے ہیں. اور جو کہتے ہیں نا کہ انسان کا دل ہوتا ہے، مشین کا دل نہیں ہوتا. تو کیا ایسی صورت میں فیصلے بہتر ہوں گے یا برے ہوں گے؟ اس کا میرے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں. آخر اگر ایک روبوٹ، ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس گاڑی کو بہتر چلا سکتی ہے،
تو کیوں نہ کرنے دیں. آپ دیکھیں جو ہماری سڑکوں کا حال ہے, اگر آپ وہاں روبوٹ لگاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ترتیب سے ٹریفک گزرے گی. یہ نہیں کہ کوئی موٹر سائیکل الٹی چلی جا رہی ہے, خلاف ٹریفک چلی جا رہی ہے, کوئی اشارہ توڑ رہا ہے. گویا کہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کے اوپر غور کیا جا سکتا. ایک بات میں نے فلم میں نوٹ کی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. اس میں ڈائلاگ میں یہ آیا کہ مشین کبھی اپنی غلطی کو نہیں پہچان سکتی. نہ, بالکل پہچان سکتی, بلکہ اس کو ٹرین کیا جاتا ہے. تو دیکھیے جب آپ چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتے ہیں یا گروک استعمال کرتے ہیں تو اس میں مشین کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور جب آپ اس کے سامنے کوئی ایک ایسی مثال دے دیں کہ یہ غلط پہچانا, مثلا پیٹرن ریکگنیشن میں آپ بہت سے کتے سامنے رکھیں, کتوں کی تصویریں رکھیں, بتاؤ کون سا کتا ہے, کون سا ان میں سے بلی ہے. کہیں کوئی اگر غلطی ہو جائے تو مشین پھر اس کو ایڈجسٹ کر سکتی ہے, اس کے نیورل نیٹس میں جو ویٹس ہیں وہ بدلے جاتے ہیں. لہذا مشینز کین امپروو دیم سیلف, دے کین لرن فرام دیئر مسٹیکس. مگر چلیے یہ ایک چھوٹی بات ہے, اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں پھر سے کہ آپ نے ایک ایسی مووی بنائی جو انتہائی فکر انگیز ہے, اور ایک ایسی سچویشن میں کہ بہت سے لوگوں نے اس کو سمجھ لیا. ہاں, اب اور پیچیدہ سچویشنز ہو سکتی ہیں, اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہو سکتی ہیں, اس سے بھی ہم سیکھیں گے. تو دیکھیے اب ایک نیا زمانہ آ رہا ہے, وہ زمانہ جس میں مشین اور انسان کا جوڑ بنے گا. اس میں کچھ مسائل بھی پیدا ہوں گے, اور ہمیں اب مشینوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سیکھنا ہوگا. یہ ہماری زندگیوں میں اب مخل ہو چکے ہیں. ہم اب اس چھڑی کے بغیر آگے چل بھی نہیں سکتے. آپ دیکھ لیجئے, آپ کا جو موبائل ہے آپ کے لیے کتنا اب ضروری بن گیا ہے, اور وہ آپ کا موبائل مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر چلتا ہے. سو وی ہیو انٹرڈ اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ انپریسیڈنٹڈ اسٹیج آف ہیومن ایوولوشن. آگے کیا ہے, who knows. السلام علیکم. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا دا بلیک ہول کا, ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب کا, اور جسٹس مشیر عالم صاحب کا, اور ہمارے یہاں کاسٹ میں سید معاذ شاہ صاحب, شمیم شہرازی صاحب جنہوں نے ہارون کا کردار کیا, سید اعزاز گیلانی صاحب جو ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں, اور آپ لوگوں نے وقت نکالا. میرے لیے تو یہ مشین, جو میرے لیے یہ ٹائم مشین فلم ہے, یہ واقعی ایک ٹائم مشین ہے. مجھے اس سے موقع ملا کہ جیسے وہ ہارون آئنسٹائن سے ملنے جا رہا ہے, تو میں تو ڈاکٹر پرویز ہود بھائی سے ملنے کے لیے میں نے اس ٹائم مشین کو یوز کیا, اور اس کے بعد جسٹس صاحب سے ملنا, جن کا ماشاءاللہ نام ہی مشیر عالم ہے. اگر ان کے نام کے آگے جسٹس بھی نہ لگائیں تو لگتا ہے کہ دنیا کے سارے فیصلے انہوں نے ہی کرنے. تو یہ فلم جو ہے نا, دیکھیں یہ جب لکھی گئی تھی, جس آدمی نے لکھا وہ ایک انجینئر ہے, میں ان کو بتا رہا تھا کہ, اور وہ شاعر ہے, انجینئر اور شاعر, ذوالفقار عادل, اس نے یہ لکھی تھی. اور یہ مجھے جو اسکرپٹ ملا تھا جب یہ کوئی بھی کیا نام ہے چیٹ جی پی ٹی کچھ بھی نہیں آئی تھی, یہ دنیا کی پہلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ جج کے حوالے سے فلم ہے. اور آپ نے تو یہ اس کو دیکھ لیا 25 منٹ میں, اس کو ہم نے چھوٹا کیا تھوڑا, یہ ہے پوری فیچر 55 منٹس کی. بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کیونکہ اسکرپٹ آتا ہے, اس کے بعد اس کو اسکرین پلے لکھنا, اس میں چیزیں جوڑنا, اس میں نئی نئی ایجنسیوں کے نام شامل کرنا, جیسے یہ گلوبل ٹائم ٹریول وہ تھی, پھر یہ کہ اس طرح کی چیزیں ڈالنا کہ ٹیکنالوجی از دا ایکسٹینشن آف ہیومن ہیبٹس. اس پہ ہم ڈاکٹر پرویز ہود بھائی سے چاہیں گے کہ بعد میں بات کریں آگے بھی, اور میں اتنا ہی بولوں گا, آپ لوگوں کا شکریہ کروں گا. میں چاہوں گا جسٹس مشیر
عالم صاحب جو ہے نا, جو ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں اس پہ کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب سے بہتر کون ہے جو آپ اس پہ کوئی سوال پوز کریں. شکریہ آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مدعوین کا, پرویز صاحب کا. پہلا اتفاق ہے بلیک ہول میں آنے کا, اور میں نے سنا ہے کہ بلیک ہول میں جو ایک دفعہ چلا جائے واپس نہیں آتا, لیکن مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے اور امید ہے کہ مجھے واپسی کا راستہ ملے گا. اور ٹائم ٹریول یقیناً ایک فکشن بظاہر نظر آتا ہے, لیکن اور بڑا امیجنیٹیو اور فیوچرسٹک آئیڈیا اور تھاٹ ہے. اور مجھے یاد ہے جب میں 99 میں جج بنا, آئی واز ون آف دا ینگسٹ ون جو اپنا ڈیسک ٹاپ استعمال کرتا تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک کولیگ ہمارے آئے اور میں کچھ ڈیسک ٹاپ پہ کام کر رہا تھا, تو میں ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا. تو انہوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس میں وائرس آ گیا ہے تو میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, مجھ سے ہو نہیں پا رہا. تو کہنے لیں آپ یہاں فیومیگیشن والے کو بلائیں نا, وہ نکال دے گا. تو یہ بھی ایک ٹائم ٹریول ہے کہ وہ اس دور میں رہ رہے ہیں جن کو کمپیوٹر وائرس کا نہیں معلوم تھا اور ہم اس کو کنفرنٹ کر رہے تھے. اور آٹومیشن ہیز آلویز ریمین اے پیشن فار می. اور جوڈیشری میں سندھ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس رہا ہوں, اینڈ سنس ویری بگننگ مجھے موقع ملا کہ میں جوڈیشری کو آٹومیشن کی طرف لے کے جاؤں, اور میں اپنے سینئرس کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا. اور جو سندھ ہائی کورٹ میں جو کچھ آٹومیشن ہوئی وہ بہت ایڈوانس ہے. ایون ہمارے کولیگز سنگاپور گئے, جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا ہم ابھی تک یہاں نہیں پہنچے اور آپ لوگ یہاں پہنچ گئے. دیٹ از امیزنگ ٹریبیوٹ ٹو پاکستان. ابراہیم لنکن کا مجھے کال ایک یاد آ رہا ہے, وین یو وانٹ ٹو پریڈکٹ فیوچر کریٹ اٹ. اور جیسے آپ لوگوں نے کریٹ کیا, کمنڈیبل, آئی مسٹ اپریشیٹ کہ آپ لوگوں نے کریٹ کیا. اینڈ دس از ویئر it has when I was requested to attend it just جیسے کہتے ہیں نا close to my heart, and I rushed to it کہ میں جا کے دیکھوں کیا ہے. and it's wonderful, and I commend the all the characters, participant, producers, writer, and Noor bhai صاحب تو I cannot match his intellect. MashaAllah, his intellect is unparalleled internationally as well. جوڈیشری میں بتاؤں 2019 میں I went to China. I was invited to see what they have done in automation, how they automated judiciary in China. جو کنونشنل جوڈیشری تھی بڑی ٹائرنٹ ریپوٹیشن تھی. لیکن what I learned, one thing that I learned was predictive judgment. مشین جیسے آپ کہہ رہے ہیں کیسے فیصلے کرے گی. predictive judgment was one of the very innovative thought and idea. I brought that thought to Pakistan and tried to introduce it. But جیسے ہمارے یہاں بہت سارے گیٹ کیپرز ہیں who are opposed to, ابھی ہم بات کر رہے تھے ماں صاحب سے, تو گیٹ کیپرز ہیں جو انٹر نہیں ہونے دیتے آپ کو فیوچر ریلم میں. You want to travel further. Some of us are very ambitious, some are very proactive, they want to do something, بٹ ہمارے کنونشنل آرتھوڈاکس مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں, کہتے ہیں بس ٹھہر جاؤ, ابھی وقت نہیں آیا, جب آئے گا دیکھیں گے. تو میں آپ کو جسٹ ٹو شیئر این ایکسپیرئنس کہ جب ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں پریڈکٹیو ججمنٹ کا نوشن فلوٹ کیا, کچھ ہمارے مہربان تھے جو پیشنیٹ تھے ہماری طرح, ینگ ونس, انہوں نے لا آفیسرس کو ٹرین کیا. ہماری آئی ٹی ٹیم بڑی پروگریسو تھی. آئی ایم فارچونیٹ ٹو بی ٹیک سیوی. اور 2012 میں میں نے پہلی دفعہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں پی ایچ ڈی ینگ ون سرمت کو انگیج کیا. اس کو آئیڈیا دیا کہ یہ پریڈکٹیو ججمنٹ ہوتی ہے. ہمارے پاس ڈیٹا بینک ہے, بہت بڑا ڈیٹا بینک ہے. ڈیٹا بینک ہونا ایک کباڑ خانے سے کم نہیں ہے, unless it is regulated, it is organized,
اٹ از ایکسیسیبل کہ آپ کو پتہ کون سی چیز کدھر ہے, کدھر سے لے کے آنی ہے. تو وہ دس از دا میریکل آف ٹیکنالوجی دیٹ ود اے ٹچ آف بٹن کین ایکسٹریکٹ واٹ ایور ڈیٹا از اویلیبل. ہمارے کچھ ججز نے, جوڈیشل آفیسرز نے, آئی واز انفارمڈ, جو آئی ٹی کے انچارج جج تھے, کہ انہوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ججمنٹ جنریٹ کی, فیکٹس دیے, اور فیکٹس کے چیک لسٹ ہے. سپریم کورٹ نے, ہائی کورٹ نے سارے بہت سارے لاز میں الٹیمیٹ ڈیسیجن دے دیا. جیسے رینٹ کیس ہے کہ کرایہ نہیں دیا تو واٹ آر دا کانسیکوینسز, واٹ آر دا سرکمٹانسز آف ڈیفالٹ. انہوں نے ججمنٹ جنریٹ کر کے چیف جسٹس کو دیا, اور ود اے پرائڈ کہ وی ہیو کریٹڈ اٹ, وی ہیو سچ اے ہیوج بیک لاگ. ہم اس ٹیکنالوجی کو یوز کریں, اپنے ججز کو ٹرین کریں, تو ہمارا بیک لاگ بہت جلدی ختم ہو جائے گا. جو ججمنٹ مہینہ 15 دن 2 مہینے لیتا ہے وہ 2-4 دن میں آ جائے گا, اور آپ پریڈکٹیو ججمنٹ دیں, جج اس کو انالائز کرے, کمپیئر کرے, اٹ از کمپیٹیبل ود دا فیکٹس آف دا کیس, ٹرم کرے اینڈ ریلیز کر دے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا تم ہمارے ججز کو ناکارہ کر رہے ہو, اینڈ ہی واز ریموو فرام دیٹ آئی ٹی کمیٹی. تو یہ جو میں نے کہہ رہا ہوں نا, ہم جو گیٹ کیپرز بن جاتے ہیں, ینگ ونس کو آگے نہیں آنے دیتے, ہم ایک اسٹرینگولیٹڈ مائنڈ سیٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے ڈسہارٹنڈ ہو کے چھوڑ دیتے ہیں, آگے نہیں بڑھتے. تو یہ دس امیجنیٹو تھاٹ از ریئلی پروگریسو اپروچ. اور میں دیکھ رہا ہوں زیادہ تر ینگ لوگ ہیں, اینڈ آئی بلیو دے ول ڈرا انسپریشن, دے ول ناٹ اسٹاپ, وی شوڈ ناٹ اسٹاپ. میں ریٹائر 2021 میں ہوا, لیکن اسٹل آئی ہیو اے کنیکشن ود مائی سندھ ہائی کورٹ ویئر آئی created IT department. They are still connected with me, and I still browse the net. کیا نئی چیز آ رہی ہے, کیا نہیں آ رہی, what I can contribute, what I can share, and what جیسے حود بھائی جیسے برین آپ لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں. This sharing phenomena should never end, and this is his past will take you in the future and you will carry forward. I thank you. جسٹس صاحب یہ بتائیے, بیک لاگ کلیئر کرنا تو بہت ضروری ہے. ایک اس میں رکاوٹ یہ ہے کہ گواہوں کو موجود ہونا پڑتا ہے عدالت میں, لیکن یہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے, آپ فون پر کیا گواہی دے سکتے ہیں؟ از دیٹ پاسبل؟ Very interesting question. Why not? In 2019 when I visited China, I have seen internet court. Now we can create a virtual court. It is not necessary that your physical presence is necessary. Otherwise, earlier پہلے یہ ہوتا تھا, اب ہونے لگا ہے. اینڈ آئی ریممبر جب جیسے میں نے بتایا نا کہ ہمارے یہاں بہت سارے گیٹ کیپرز ہیں, اور جب فار دا فرسٹ ٹائم ہمارے سندھ ہائی کورٹ میں نا آل کورٹس آر ویڈیو لنک کنیکٹڈ. ایوری کورٹ ہیز اے ویڈیو روم جہاں آپ جا کے گواہی دے سکتے ہیں وداؤٹ پروڈیوسنگ. سم ٹائم ہینیس کرائم کے کرمنلز ہوتے ہیں, ان کے پیچھے لوگ لگے ہوتے ہیں, وہ نظر آ جائیں مار دیں, اور ابھی بھی ہوتا ہے. لیکن وی کریٹڈ اے ویڈیو لنکنگ کورٹ فیسلٹی. جیل سے بیٹھ کے آپ گواہی دیں, آپ ایگزامن کریں, لیکن اٹ از ناٹ ایکسیپٹیڈ. I remember when I introduced it when I was elevated to the Supreme Court in 2013, I started pressing کہ بھائی ہم ویڈیو لنک کریں. Supreme Court is not easy for everyone to travel. اور وہاں آئیں اور پتہ چلا مشیر صاحب اپیئر ہوئے, انہوں نے کہہ دیا سر میرے سر میں درد ہو رہا ہے, میں آج کیس نہیں چلاؤں گا. اور کورٹ روبوٹکلی آئی وڈ سے ناٹ ہیومنلی ایڈجرن دا کیس, اور جو لیٹیگنٹ ہے وہ واپس چلا جاتا ہے. اینڈ سم ٹائم انٹرسٹڈ پیپل یوز دیز ٹیکٹکس. وی لائرز, ایز اے لائر آئی یوز ٹو یوز اٹ کہ بھائی کلائنٹ نے کہہ دیا آج یار کیس نہیں چلانا, اور not realizing the misery the other side will face. We used to mechanically, ہم کہیں گے وہ روبوٹکلی جج ہوتا ہے. اگر میکینیکل جج ہو, انٹیلیجنٹ جج ہو, وہ نہیں کرے گا, وہ کہے گا آپ اپنے گھر جائیں, وہاں سے آرگومنٹ کریں. آئی ہیو سین اٹ مائی سیلف ان چائنا کہ کورٹ روم
ہمارا کنونشنل کورٹ روم اسی طرح کا ہے کہ لوگ بھرے ہوئے ہیں, جج بیٹھا ہے, اور وہاں میں نے دیکھا صرف ایک اسکرین لگی ہے, جج بیٹھا ہوا ہے, لائر آسٹریلیا میں ہے, دوسرا لائر. اب چائنا از انٹرنیشنل مارکیٹ, اٹ از ناٹ اے لوکلائز. تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک جج لائر آسٹریلیا میں بیٹھا ہے, دوسرا لائر کسی اور ملک میں بیٹھا ہے, جج چائنا میں بیٹھا ہے, اینڈ دے آر ایڈوانسنگ آرگیومنٹ اینڈ وٹنس گیونگ ایویڈنس وائل ٹریولنگ ان اے کار. سو یہ ایڈوانسمنٹ ہے اور سب کچھ ہو سکتا ہے. اور جب میں نے emphasize کیا, مائی 3 چیف جسٹسز ریفیوز ویڈیو لنکنگ, بٹ آئی ووڈ اپریشیٹ جسٹس آصف سعید کھوزا آن دا ڈیٹ آف ٹیکنگ اوتھ آئی ریکمینڈیڈ, انہوں نے کہا آپ کل سے شروع کر دیں. اینڈ اس دن سے سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک سے آرگیومنٹس ہونا شروع ہو گئے. لیکن ابھی بھی سم ججز ڈونٹ اپریشیٹ اٹ, سم ججز ڈو ریکگنائز. دیکھیے آخر یہ تو ٹیلی میڈیسن کا زمانہ ہے, آپ سرجری بھی ریموٹلی کر سکتے ہیں, اور ایسی سرجریز ہوتی ہیں. روبوٹس اب ایسی سرجریز کر سکتے ہیں جو ایک سرجن کے لیے بہت مشکل ہو, اور یہ بہت اب عام ہو گیا روبوٹک سرجری. یہاں تک کہ میں نے سنا کہ شفا میں بھی شروع ہو گیا. مہنگا ہے بٹ اٹ از مور ایفیشینٹ, اور یہ نرو اسپیئرنگ ہے. بعض دفعہ جو نروز ہیں وہ کٹ جاتی ہیں جس سے پھر فنکشنز ڈسیبلنگ ہو جاتی ہے, لیکن روبوٹس کو پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے اطراف سے سرجری کرے, ماس کاٹے, ان کو نہ چھوئے. تو اس سے پہلے کہ ہم آڈینس سے سوال کریں, ان سے گفتگو کریں, کوئی ایسا پہلو ہے اس فلم کا جو آپ اجاگر کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں سر, میرا یہ کہ دیکھیں بڑی اچھی بات کی. ایک تو پہلے تو میں آپ کے نام کے آگے لکھا ہے فارمر سپریم کورٹ جج, کیا میں آپ کو ڈیئر جج کہہ سکتا ہوں یا میں آپ کو ابھی بھی یور لارڈشپ کہنا پسند کروں گا. ایک تو آپ سے اس میں مجھے یہ پوچھنا تھا, حود بھائی صاحب نے جو بات کی بہت اچھی تھی کہ مشین غلطی نہیں کر سکتی. اچھا اب یہ دیکھیں, اب یہ فلم ہے پبلک ڈومین میں, اب ہمارا کام نہ اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے نہ اس کو وہ کرنا ہے. اس میں جو ایک چیز ہے وہ کہ دیکھیں یہ شمیم شیرازی صاحب جو اس کے ہارون تھے جو پروٹاگونسٹ تھے, اور معاذ شاہ صاحب جو کہ جنہوں نے اپنے کلائنٹ کو تباہ کر دیا, اپنی ڈیفینس نہیں کر پائے, وڑ دیا, کیا کر دیا. تو یہ ان لوگوں نے زندگی میں کبھی ایکٹنگ نہیں کی. آپ سوچیں سیٹ پہ ان سے ایکٹنگ لینا, اور وہ ایکٹنگ وہاں پوری نہیں ہوتی تو پھر اس کو پوسٹ پروڈکشن ایڈیٹنگ میں کرنا. تو میری تو ٹائم سینٹینس ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. تو آپ یہ دیکھیں ہم نئے لوگوں کو لے کے آئے, مگر آپ ان میں سے کوئی کہہ نہیں سکتے کہ کوئی ایکٹنگ کر رہا تھا, ان کے لیے طالب بنتی ہے. تو ایک تو یہ, پھر وہ جو مشین کا جیسا آپ نے کہا, مشین دیکھیں اب ایک عام آدمی کے لیے تو فریج مشین ہے, وہ غلطی نہیں کرے گی, وہ ٹھنڈا ہی کر کے دے گی. مائکرو ویو ہے تو وہ گرم ہی کام کر کے دے گا, تو وہ جنرل تھا. باقی ایک چیز میں ان سے پوچھنا چاہوں گا سر کہ ایک کمپیٹنٹ, آنیسٹ اور نیوٹرل جج کیا آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ جیسا نہیں ہے؟ بالکل آپ صحیح کریں, لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انڈر ہیومن سپرویژن کین ورکس ونڈر. کیونکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں, اتفاق سے میں انٹرسٹ سے ایک دیکھ رہا تھا کیس, کینیڈین سپریم کورٹ میں گیا اور امیگریشنس کے کیس تھے. اس میں لائر نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس چیٹ جی پی ٹی سے آرگیومنٹس ڈیولپ کر کے کورٹ میں سبمٹ کر دیے. اب کورٹ نے بڑی امپریس کہ بڑا الیبوریٹو ریسرچ آرگیومنٹ سبمٹ کیے ہیں, لیکن جب کورٹ نے اس کو کاؤنٹر چیک کیا پتہ چلا اس میں بہت سارے ججمنٹ جو تھے وہ ٹوٹلی ارریلیونٹ تھے. کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں مشین ایرر کر سکتی ہے, لیکن اٹ ہیز ٹو ہیو اے ہیومن سپرویژن. کیونکہ اس کو جب کاؤنٹر چیک کرے گا, بھائی صاحب سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا, جو ریسرچ پیپر آج کل بچے کر رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے کافی مدد لیتے ہیں.
اور اب یونیورسلی پلیجرزم از بینگ چیکڈ, اور کیمبرج نے اور بہت ساری یونیورسٹی میں ریسٹرکشن لگا دی ہے, اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 20% آف ایکسٹریکشن فرام آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. لیکن ہمارے بچے پھر بھی ابھی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں ہو سکتا ہے وہ سفٹنگ ٹیکنالوجی ابھی نہیں آئی ہو, لیکن میں آپ لوگوں سے ضرور کہوں گا کہ احتیاط کریں. چیٹ جی پی ٹی کا زیادہ استعمال یہ اسی طرح ہے کہ جیسے بچے کے ہاتھ میں چاقو دے دیا جائے پھل سبزی کاٹنے کے لیے, وہ اس کو اگر اس کا استعمال نہیں سکھایا جائے گا وہ اپنے آپ کو زخمی کر لے گا. اسی طرح یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی ہے جو بہت کام کی چیز ہے. وی نیڈ اے پراپر ریگولیٹری regime and moderator. Azhar Sahab بیٹھے ہوئے ہیں. He is the one who has written first book on ethics and morality in use of ٹیکنالوجی. اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں, اور اس کے اوپر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ اس کی ایتھیکل اینڈ مورل امپلیکیشن کیا ہے, اس کو ہم کیسے ریجیمنٹ کر سکیں, کیسے اس کا یوز ڈیفائن کر سکیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, ہمارے نیو انٹرنٹ کے لیے جو بڑا فیسینیٹ ہوتے ہیں نئی چیزوں کے لیے, لیکن اس فیسینیشن کو ہمیں ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی باتوں میں بہت وزن ہے. ابھی کچھ ہی روز پہلے یہاں بلیک ہول میں ایک فنکشن ہوا تھا, تعلیم کے حوالے سے کچھ تھا, تو ایک یہاں پارٹیسپینٹ کھڑا ہو گیا سندھ سے. اس نے کہا کہ یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہمارے ہاں آئی ہے اس نے تو ہمارے تعلیمی نظام کا ستیہ ناش کر دیا ہے, یہاں تک کہ اب پورے تھیسس لکھے جاتے ہیں اس طرح سے کہ کوئی آپ کو 20,000 روپے دے دے اور کہے کہ مجھے فلاں سبجیکٹ میں ایک تھیسس لکھ کر دے دو, وہ جائے گا چیٹ جی پی ٹی سے وہ اس کے پورے چیپٹرز کا پہلے اس کی ایک ترتیب بنوائے گا, پھر ہر چیپٹر لکھوائے گا, اور کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا کیونکہ یہ لارج لینگویج ماڈلز ریپیٹیبل نہیں ہوتے. آپ جا کر کل وہی سوال کریں چیٹ جی پی ٹی سے تو آپ کو مختلف جواب ملے گا. لہٰذا اس کو پکڑنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ایک تو ہوتا تھا ٹرنیٹن, اس میں تو صرف یہ دیکھا جاتا تھا کہ کتنا میچ ہوتا ہے جو نیٹ پر ہے اور جو تھیسس میں ہے ان میں کتنا میل ہے, لیکن اب وہ بات تو پیچھے ہو کر رہ گئی. تو اب اس کو کیسے پکڑا جائے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور اگر جیسا کہ آپ نے فرمایا اگر ہم نے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکالا تو یہاں ہر ایک کی پی ایچ ڈی ہوگی لیکن کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا اپنے سبجیکٹ کے بارے میں. تو میرا خیال ہے وی شوڈ موو ٹو دا آڈینس. اچھا, بہت سے سوالات ہوں گے اور پلیز ذرا ایک بات کا خیال رکھیے, جب تک آپ کو مائک نہ ملے اس وقت تک آپ سوال نہ کریں. جی پلیز. تھینک یو. مشین کے جذبات نہیں ہوتے, یہ مشین کے جذبات نہیں ہوتے. آئی ٹینڈ ٹو ڈس ایگری ود دس. اف یو کین ایکسپریس دا جذبات ان ٹرمز آف ڈیٹا اینڈ اے سیٹ آف الگوریدمس تو وہ مشین اس کو ہینڈل کر سکتی ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں ڈیفینیٹلی کسی حد تک یہ بات صحیح ہے, لیکن جہاں تک امپارشیلٹی اور بائسنس کا سوال ہے, ہو سکتا ہے وہ مشین میں جذبات نہیں ہوں, لیکن جیسے ہم ایز اے جج انفلوئنس ہوتا ہے کہ اظہر صاحب آئے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال کے کوئی نہ کوئی ریلیف دینا ہے. مشین یہ نہیں کرے گی. میں سر کچھ لیکن ایک چیز کہتا ہوں بس, آپ ہم سے باہر ملیں, مجھے لگ رہا ہے ٹائم سینٹینس کا سیکول مل گیا ہے. ہاں, لیکن میرا خیال ہے یہ ایک بڑا سیریس سوال ہے. دیکھیے ہمارے جذبات کا منبع کیا ہے, ایموشنز کا, یہ پیچھے ہمارے
पीछे सर के पीछे हाइपोथैलेमस है, वहाँ अगर स्टिमुलेशन मिले तो गुस्सा भी आ सकता है, हंसी भी आ सकती है, रोना भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है. गोया कि ये सब कुछ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है और इस लिहाज से मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ. लेकिन देखिए, कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके सेंसर्स नहीं है जिस तरह से हमारे जिस्म के सेंसर्स हैं, और इनको जज्बात की ज़रूरत नहीं. हमें जज्बात की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारा जो इर्तकाई, हम जिस तरह से इस नहज पर पहुँचे, एक लंबा इर्तकाई सिलसिला तय करके, तो हमारे लिए जज्बात का होना फ़ायदेमंद था. इसलिए कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप गुस्से का इजहार करते हैं ताकि ताकि आप किसी को वो बात कन्वे कर सकें, या खुशी का इजहार या गम का इजहार. तो ये हमारी सर्वाइवल के लिए फ़ायदेमंद था, जबकि एक मशीन को उसकी कोई ज़रूरत नहीं. अलबत्ता ये सवाल ज़रूर उठाया जा सकता है कि क्या हम एक कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के ज़रिए से जज्बात डाल सकते हैं कि नहीं, कि जब उसकी एक कोशिश, जब वो एक तवील एक रीजनिंग से गुज़रे या किसी भी इम्तहान से गुज़रे, तो फिर वो खुशी का कहका लगाए. ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन ये उसकी ज़रूरत नहीं होगी, ये हम उसके अंदर डालेंगे. मेरा सवाल एक ये था कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं जब भी हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराते हैं. हमने 2018 में आरटीएस की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई, फिर हमने उसमें भी कोई सिस्टम रखा कि उसको बंद कर दिया, और फिर इलेक्शंस जो है हमने बिल्कुल दूसरी तरफ रिजल्ट ले गए. कल को अगर हम इस तरह कोई जज रखते हैं, एआई जज, तो हमें ये ना हो कि प्रॉब्लम हो, हम जैसे लोग कचहरी जाएं तो उस दिन पता चले कि जी आज जज डाउन है, या आज जज में वायरस आ गया है. जिस तरह हमारे बैंकों में होता है कि जिस दिन उनका काम करने का मूड नहीं होता, वो कहते हैं सिस्टम डाउन है. तो दूसरा मेरा ये सवाल था कि एआई जज की क्यों ज़रूरत है? मतलब हम बाकी दुनियाओं में हम ये देख रहे हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा वो उल्टा और ह्यूमन एलिमेंट घुसा रहे हैं. वहाँ पे जूरीज होती हैं, जज भी नहीं, जूरी होती हैं जो कि बिल्कुल लीगली क्वालिफाइड भी नहीं होती, जस्ट टू ऐड ह्यूमन एलिमेंट इनटू डिसीजन मेकिंग. उनके डिफरेंट बोर्ड्स पे भी अब उन्होंने ये सिस्टम कर दिया कि कम से कम एक ले पर्सन होता है. तो वो लोग मतलब अपनी एक तरफ तो ठीक है एआई होना चाहिए, लेकिन साथ साथ वो ले पर्सन्स को भी ऐड कर रहे हैं टू गिव अ ह्यूमन एलिमेंट. और हम ये कह रहे हैं कि हम सारा कुछ जो है वो टेक्नोलॉजी पे, एआई पे ले जाएं. तो क्यों मतलब ह्यूमन एलिमेंट क्यों ख़त्म करना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ और ज़्यादा ह्यूमन एलिमेंट साथ ऐड करना चाहिए. मैं इसमें सर ये पूछूंगा, इनको ये भी बताएं कि पाकिस्तान में कितना बैकलॉग है केसेस का. ह्यूमन एलिमेंट, जैसे आपने बताया ना कि अब गाड़ी ईजाद हो गई सवारी के लिए, उसके बाद ट्रेन ईजाद हो गई. आप कहें गाड़ी थी तो ट्रेन की क्या ज़रूरत थी, और ट्रेन हो गई तो फिर जहाज़ की क्या ज़रूरत है, रॉकेट की क्या ज़रूरत है. मतलब टेक्नोलॉजी, यू कैन नॉट स्टॉप दी फ्यूचर इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजीज़ दैट में इंटर इनटू यू. जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो है हाउ टू रेगुलेट इट, हाउ टू डिसिप्लिन इट, हाउ टू मेक इट सबसर्विएंट टू ह्यूमन इंटेलिजेंस. जैसे मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत काम की ज़रूरत है. जैसे मैं बताया हमारे बैकलॉग ख़त्म करने के लिए. बैंक में देखें आप, एआई बहुत इस्तेमाल हो रही है. अब ज़रूरी नहीं कि आप उसी बैंक में उसी ब्रांच में जाएं जहां आपने अकाउंट खोला है. आप किसी भी ब्रांच में उस बैंक की चले जाएं, आपको पैसे मिल जाते हैं. आप एटीएम किसी भी बैंक की यूज़ कर लें. यू डोंट हैव टू ट्रेवल टू पर्टिकुलर ब्रांच टू फैसिलिटेट यू टू विड्रॉ द मनी. इसी तरह, और ये सब ह्यूमन सुपरविजन में हो रहा है. जैसे मैंने बताया अभी कनाडा की कोर्ट ने एक लॉयर को पनिश किया कि ही हैज़ रेकलेसली यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू विन अ केस with a false information which was generated.
اب وہ انفارمیشن ظاہر ہے مشین لرننگ ہے, سب لوگ جانتے ہیں مشین لرننگ بھی ہو رہی ہے, مشینیں ایسی بن گئیں جو اپنے ایرر کو کریکٹ کر رہی ہیں, لیکن اٹ آلویز ریکوائرس ہیومن سپرویژن. جیسے پیرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. بہت سے بچے آپ دیکھیں ادھر ادھر نکل جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن ایوری بڈی نیڈ سپرویژن, اینڈ دس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آلسو نیڈس یور سپرویژن ٹو بی مور افیکٹولی سرو یو بیٹر. جی السلام علیکم. میرا دو سوال ہیں. ایک تو ڈاکٹر پرویز صاحب سے ہے کہ اس فلم میں 2-3 بار لفظ ایلین کا استعمال ہوا ہے, کیونکہ آپ ایز اے بینگ فزسٹ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کی واقعی موجودگی ہے, چونکہ ہم نے کافی پڑھا بھی ہے لیکن اس پہ کوئی اتنی ہمارا کوئی ادراک نہیں ہے کہ آیا اس کی ایگزسٹنس ہے بھی یا نہیں. دوسرا یہ کہ جو ججمنٹ میں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کر کے کرتے ہیں اس میں جو آبجیکٹیوٹی ہے وہ کس حد تک جو ہے کہ اس کو ہم انشور کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے ریسنٹلی جب امریکہ میں الیکشنز ہوئے تھے تو ہم اس وقت چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہے تھے کہ یہ الیکشن آیا کتنے جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہے, تو اس وقت وہ یہی کمنٹ کرتا تھا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں اس پہ آپ کو جواب دوں, لیکن اس کے ادر سائڈ آپ جو چائنا کا جو چیٹ جی پی ٹی ماڈل تھا اس پہ آپ وہ پرامپٹ ڈالتے تھے تو وہ آپ رسپانڈ کر دیتا تھا. چونکہ اس میں تھوڑا سا متضاد ہے کہ وہ کس کے کنٹرول میں ہے, وہ کیسے رسپانڈ کر رہا ہے, آیا وہ اس کے حق میں کر رہا ہے یا اس کے اگینسٹ کر رہا ہے. تو آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے, اس پہ بھی آپ تھوڑی سی ہماری جو ہے کہ وہ رہنمائی کیجیے گا. چلیے مجھے جو آپ نے سوال کیا وہ تو بڑا آسان ہے. آپ امریکہ جائیں, نیو یارک پہنچیں تو 2 قطاریں ہیں, ایک امریکہ کے شہریوں کے لیے ہے, ایک ایلینز کے لیے ہے. ویسے ایلینز ہاں کہیں نہ کہیں کائنات میں ضرور ہوں گے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہیں, یعنی 99.9% ہیں, لیکن کیا کبھی ہم ان کے ساتھ رابطہ کر سکیں گے یہ مجھے نہیں پتا, اور یہ بالکل ممکن ہے کہ اگلے 5000 سال تک ہم نہ کر سکیں, کیونکہ فاصلے کائنات کے بہت لمبے ہیں, بہت زیادہ ہیں. تو آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. فاصلے لمبے ہیں لیکن لمحوں میں سمٹ بھی جاتے ہیں. آپ ٹیلی پیتھی دیکھ لیجئے, اور اس طرح کی اور سی بہت سی سپر نیچرل سائنسز ہیں, بہت سے لوگ ان کو پروو نہیں کر سکتے لیکن ایگزسٹ کرتی ہیں. اور پہلے ہم سوچتے تھے کہ یہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے فون کے انتظار میں کہ امریکہ میں بھائی سے بات کرنی ہے. اب تو واٹس ایپ اٹھائیں, آپ ادھر کے ادھر فوراً پہنچ جاتے ہیں. اور یو نیور نو, ہود بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے. آج کی فلم نے ثابت کیا کہ ہم ضرور جا سکتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ میں سے کچھ لوگ ضرور چلے جائیں گے. پہلے ٹریول کرنا بہت مشکل ہوتا تھا, سائیکل پہ دیکھیں آپ کتنی دیر میں پہنچتے تھے, گاڑی میں کتنی دیر میں پہنچتے تھے. آپ کو یاد ہوگا بہت سارے لوگوں کو ہماری ایج کے, جب اسٹار ٹریک آتا تھا ٹرانسپونڈرز ہوتے تھے, اور میں یقین کرتا ہوں کہ یقیناً ٹرانسپونڈرز ایجاد ہوں گے تو ہم یہاں سے وہاں سیکنڈوں میں چلے جائیں گے. اور ابھی دیکھیے ریسنٹلی لاسٹ ویک امریکہ میں ایکسپیریمنٹ ہوا الیکٹریسٹی ٹرانسمٹ کرنے کے لیے. اب نو الیکٹرک وائر اور کنڈکٹر از ریکوائرڈ. انہیں لیزر کے ذریعے الیکٹریسٹی ایک پوائنٹ سے دوسرے 8 کلومیٹر دور تک پہنچائی. ٹیلی فون ہم سوچتے تھے وداؤٹ وائر کیسے ہوگا, اب ہم خود ایکسپیرئنس کر رہے ہیں. تو یہ ٹائم ٹریول از پاسبل. واٹ یو تھنک ناؤ از ڈویبل ٹمارو. جی جشن صاحب, بس معذرت کے ساتھ دیکھیے کوئی فزکس کا قانون اس پر پابندی نہیں لگاتا کہ بنا تار کے آپ بجلی یہاں سے یہاں پہنچا سکیں, لیکن فزکس کے قانون آپ کو ہر چیز کی اجازت نہیں دیتے. اور مجھے کامل یقین ہے, کامل سے تھوڑا کم یقین ہے کہ کیا ماضی میں نہیں جا سکتے. تو یہ آپ کی فلم جو ہے فرضی ہے, خیالی ہے. بالکل, میں اس میں آپ کا ایڈ کروں گا. بس سر ایک سیکنڈ,
ہارون بھی یہ کہتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ میں اپنے وقت پہ نہیں جانا چاہتا. اس کو بھی خوف تھا شاید, تو وہ کہتا ہے میں اس لیے جا رہا تھا 72 میں کہ پھر جا کے آئنسٹائن کو بتاؤں. وہ بھی پہلے اپنے آگے ہی جا رہا تھا. اچھا 2 تھیوریز آپ اس میں بس چھوٹی چھوٹی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کونسل کا چیئرمین جو اس نے کہا کون ریگولیٹ کرے گا, تو آپ سمجھیں کہ ایک ڈکٹیٹرشپ کی گورنمنٹ بن چکی ہے جس نے یہ مشین کو لے کے آئی ہے, کیونکہ اس نے بتایا نا کہ اتنے لوگ مر گئے. تو دیکھیں کونسل کا چیئرمین یا چیئر پرسن جو بھی تھا. اور دوسری چیز جو ہاؤس بھائی سے میں پوچھنا چاہوں گا پرسنلی کہ ٹائم سینٹینس کا جو اپنا کنسیپٹ ہے کہ آپ کا وقت روک دیا جائے گا, یہ فلم جو ہے نا دیکھیں آپ اس میں سے جو بھی لوگ بیٹھے ہیں نا انہیں کبھی نہ کبھی ٹائم سینٹینس ملنی ہے, آپ کا وقت روکا گیا یا آگے روکا جائے گا. وہ جو انہوں نے بات کی نا ایک شروع میں بات کی تھی کہ اس میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ ایموشنس میں فیل کریں گے وہیں آپ کو فریز کیا جائے. نہیں دیکھیے یہاں اگر آپ کا وقت روک دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ختم ہو گئے, اس لیے کہ وقت کا گزر ہی آپ کو زندہ رکھتا. زندہ کس کو کہتے ہیں کہ آپ کے خلیوں میں خوراک آتی جائے اور فضلہ نکلتا جائے. کوئی چیز جب حرکت کرتی ہے وہ وقت کے مختلف لمحے طے کرتی ہے. وقت کس کو کہتے ہیں؟ 2 واقعات کے بیچ میں جو فاصلہ ہے, 2 واقعات تھے نا, چٹکی پہلے بجی اور پھر بعد میں, ان کے بیچ میں جو چیز ہے اس کو کوئی نام نہیں, اس کو نام وقت دیا گیا. سو دیٹ از واٹ ٹائم از اینڈ یو کین ناٹ اسٹاپ ٹائم, رک نہیں سکتا. جی سر جناب. شکریہ, بہت بڑی مفید 2 کمنٹ ہیں سر. ایک تو کہ مشین کے جذبات, اس پہ میں آپ نے پہلے بہت اچھی بات کی ہے, میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم ہیومنز جو ہیں خاص طور پہ انکلوڈنگ آر اینیملز جو جن میں بھی زندگی ہے, صرف لفظوں کے ذریعے ہم اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے, اپنے سینٹیمنٹس اور ایموشنز, اور ہمارے پاس بے تحاشا دوسرے طریقے ہیں. یہ جو LLMs ہیں لارج لینگویج ماڈل جس پہ آج کی AI کی بنیاد ہے, یہ صرف اور صرف لفظوں کی جو ہے نا پیٹرن ریکگنیشن اور لفظوں کی پلیسمنٹ اور لفظوں کی ایڈیکویسی اور لفظوں کی اٹینشن اور لفظوں کی اہمیت اور ان کا آگے پیچھے میتھمیٹیکل بیسز کی بنیاد پہ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. تو وہ سینٹیمنٹ کا آنا اور جذبات کا آنا میری بہت ساری ایز اے ہیومن بہت ساری دوسری چیزوں کا تعلق ہے اس سے. ایک میرا یہ کمنٹ تھا. دوسرا جسٹس صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو AI پہ ہم بات کرتے ہیں بار بار, پرویز ہود بھائی نے اشارہ دیا پہلے بھی, AI کا جو فاؤنڈیشن سٹرکچر ہے میتھمیٹکس کا, وہ آج جو ہے وہ آلموسٹ 100% پروبیبلٹی پہ ہے. کون سا لفظ کب کہاں کس طرح آئے گا, الجبرا ہے اس میں, یہ ویکٹر انالیسز وغیرہ وغیرہ, ایکویشنز وغیرہ. تو کنسسٹنسی چاہیے ہمیں عدل میں, فیصلوں میں. جج اگر ہم ڈسٹنٹ فیوچر میں بھی دیکھیں تو AI شاید اس جگہ استعمال ہو کہ جہاں ہم نے بے شمار پریسیڈنس کو انالائز کرنا ہے کہ پریسیڈنس کیا ہے, یہ انالائز کرنا ہے کہ فیصلہ کیا ہونا چاہیے. اس میں آپ کو ایک سرٹن لیول آف کنسسٹنسی کے بغیر عدل ہو سکے گا AI کے جائز. شکریہ. نہیں میں نے جیسے پورا میتھمیٹیکل ماڈل ہی پروبیبلٹی پہ بیس. یہ سارا جو عدل کی بات کر رہے ہیں آپ, یہ بہت لارج ڈیٹا بیس ہو اس سے ایکسٹریکٹ کر کے, جیسے میں نے بتایا اس کی بنیاد پہ ہوتا ہے, اس کی پروبیبلٹی ہوتی ہے. جیسے میں نے ایک بہت ہی بیسک ایگزامپل دی, جو ہم روزانہ لینڈ لارڈ ٹیننٹ کے جھگڑے دیکھتے ہیں, طلاق کے اور خلا کے جھگڑے دیکھتے ہیں. سپریم کورٹ نے اس کے پیرامیٹرز ڈیفائن کر دیے. اب وہ جو ہمارا آپ کا یا کسی کا بھی کیس اس میں آپ فیڈ کرتے ہیں, وہ ڈیٹا بینک سے لے کے اس کو میچ کرتا ہے کہ ان شواہد کی اور ان معروضی حالات کی موجودگی میں عدلیہ نے پہلے کیا فیصلے کی, اور اس میں سے وہ ایکسٹریکٹ کر کے کچھ آپ کے اور ہمارے سامنے جو بھی فیصلہ کرنے پہ مامور ہے ان کے سامنے رکھ دیتا ہے. اب یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کاؤنٹر چیک کریں, اس کو جگ سو پزل کو پراپرلی پلیس کر کے ججمنٹ دے دیں. تو یہ ایک سہولت ہے عدل کرنے کی. عدل مشین نہیں کری, عدل آپ کر رہے ہیں. اگر آپ جیسے میں نے بتایا ابھی اونٹاریو کی سپریم کورٹ نے ایک لائر کو پینلائز کیا اسی وجہ سے کہ اس نے بس کاپی اینڈ پیسٹ کر کے ایک طرح سے
اپنے آرگیومنٹ دے دیے تھے. اس میں اپنی ذہانت کو, ہیومن انٹیلیجنس جب تک اس میں انوالو نہیں ہوگی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ول آلویز ریمین آرٹیفیشیل. اس میں بس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا. دیکھیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دو قسموں کی ہو سکتی ہے. ایک جیسا کہ آپ نے بتایا پروبیبلسٹک, تو کون سا لفظ کس فریکوینسی کے ساتھ آتا وہ پروبیبلٹی ہے. لیکن اس کے علاوہ الگوریتھمک بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ پہلے سے ایسے اس کے ضابطے, اس کے رولز ڈیفائن کر دیے جائیں. تو مثال کے طور پر 2 جمع 2 ہمیشہ 4 بنے گا, اس میں پروبیبلٹی کی بات نہیں آئے گی. الجبریک ایکویشن جب آپ سالو کریں گے تو ایک ہی جواب اس کا آنا چاہیے, اس میں پروبیبلٹی نہیں آتی. گویا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان دونوں پر مشتمل ہے, اور ایک پرانا تھا, الگوریتھمک پرانا تھا, لیکن 1990s میں یہ لارج لینگویج ماڈلز, نیورل نیٹس بنے, تو ان میں پھر ویٹس ڈالے جاتے ہیں ہر نوڈ کے اوپر. السلام علیکم, مائی نیم از عائشہ ایوب اور آئی ایم ایمرجنگ فلم میکر. تھوڑا سا تعلق فزکس کے ساتھ بھی رہا ہے, لیکن اب وہ ایکس ہو گیا ہے کیونکہ چھوڑ دیا ہے. پہلے تو کامنٹ کرنا چاہوں گی, کویسچن میرا اتنا خاص نہیں ہے لیکن میں کامنٹ کرنا چاہوں گی. بہت سال پہلے ایک شعر تھا جو علامہ اقبال کہہ گئے ہیں کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو اے آئی نے جہاں پہ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کی ہیں, تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ مشکلات بھی آئی ہیں. میرا فلم میکر سے کویسچن ہے کہ ایک تو اس کا اینڈ اوپن کیوں نہیں رکھا گیا. میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی اوپن اینڈ, ایک مشین نے اس کو آ کے سزا دے دی ہے, پنشمنٹ دے دی ہے. وائی؟ کیا ہم ایک مشین کے اوپر ٹوٹل ڈپینڈنٹ ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. آپ نے اپنی فلم میں یہ چیز دکھائی ہے کہ ایک مشین نے فیصلہ سنا دیے. پہلے تو یہ کہ ایک آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں کیسا ہے, بہت کانسیپٹ, میں اس چیز کی تعریف کروں گی کہ کانسیپٹ بہت اچھا تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ انڈی فلم میکرز کو ایسے کانسیپٹس کے اوپر بنانی چاہیے فلمز ریدر دین وہی ساس بہو کانٹینٹ اور یہ سب. تو ایک اوپن اینڈ کیوں نہیں تھا؟ پہلے تو میرا یہ کویسچن ہے. ہاں دیکھیں, فلم کا جیسے آپ خود فلم میکر ہیں تو ایک اسکرپٹ کس کا لکھا ہوا تھا؟ ہاں, ذوالفقار عادل جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا. دیکھیں ایک بگننگ, ایک مڈل اور ایک اینڈ ہوتا ہے, اس کو کرنا اوپن اینڈڈ فلمیں بھی رکھی جا سکتی ہیں. اب دیکھیں, آپ یہ دیکھیں, آپ رائٹر کے لینس سے آنا ہے. ایسے اسکرپٹ کو پاکستان میں کوئی بھی نہیں چھوئے گا, آپ کو پتہ ہے. ایک تو عدالتوں اس کو جینا حرام کریں گی, نمبر 1, کوئی خریدے گا نہیں ایسا کانٹینٹ. اور دوسری چیز یہ کہ اس کو سمجھنا ایبسٹریکٹ کنسیپٹ ہے, ٹائم سینٹینس فزکس آ رہا ہے. دیکھیں نا, حود بھائی صاحب کا اس میں انگیج ہونا, مشیر عالم صاحب کا, جسٹس صاحب کا, اور آپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہال کوئی چھوڑ کے نہیں جا رہا. اس کا مطلب ہے اس کو کچھ نہ کچھ اس بات سمجھ میں آئی ہے. اب یہ ذوالفقار عادل نے جو لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے. ٹائم سینٹینس, میں جو کہہ رہا تھا حود بھائی صاحب سے, وہ والا وقت نہیں روکا گیا. بہت سے لوگوں کو ٹائم سینٹینس اس طرح ملی ہوئی ہے کہ وہ کتنی بھی کوشش کر لیں وہ دیوداس بنے میں, وہ جتنی محنت کر لیں وہاں سے آگے نہیں نکل رہے. تو یہ ٹائم سینٹینس ہے. آپ لوگوں کا وقت روکا ہے, کچھ جذباتی معاملات میں چلے جاتے ہیں, کچھ فائنینشیل میں چلے جاتے ہیں, کچھ سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں, کچھ جوڈیشل میں بھی چلے. ان کا بھی تو جس کو جیل چلا گیا وہ اس کا ٹائم سینٹینس مل گئی, ٹائم پاز ہو گیا اس کا. اب وہ والا ٹائم نہیں ہوا کہ مطلب گھڑی رک گئی. تو ٹائم سینٹینس اس نے اس کو پھر دکھانا تھا. دیکھیں رائٹر کو وی ہیو ٹو آنر دا رائٹر, اور پھر اس میں فلم میکر از ناٹ اے رائٹر بٹ ہی از اے اسٹوری ٹیلر. آ اسٹوری شوڈ بی ویل ٹولڈ. اچھا, شرازی صاحب کچھ اس میں فرمانا چاہ رہے تھے, اگر یہ ہمارے ہیں, اور ان کے گیٹ اپ بھی یہ ذرا دیکھیں تو اب یہ کیسے ہو گئے, لگ رہا ہے واقعی ٹائم سینٹینس کر کے آئے ہیں. ان پہ تو رحم کھائیں. پرویز بھائی آپ کے روسٹر چھوٹا سا کمنٹس میں اگر مجھے اجازت دی جائے. جی جی. میرا نام امجد علی اوان ہے جی, اور میں نے یہ فلم تھوڑی سی دیکھی, اور میرا خیال ہے کہ خالد صاحب اور اس کی ٹیم کو مبارکباد دینی چاہیے, اس لیے بھی کہ اس کی فلم نے وہ کام کر دیا جو اس کا مقصد تھا. یہ انٹرٹیننگ مووی نہیں تھی, اور اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ جو بھی سوال میں نے دیکھا کہ جو اٹھائے گئے وہ آئیڈیا بیس تھے. اس نے آپ کو ٹیمپٹ کیا ہے کہ آپ سوچیں کہ کہاں ہم نے لائن ڈرا کرنی ہے بٹوین ہیومن انٹیلیجنس اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. یہ موضوع بہت زیادہ کمپلیکس ہے,
اور جب بھی ہم کوئی نئی چیز کو انیشیٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو اسپیس نہیں دیتے, اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ جب بھی ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی تو یہ کاؤنٹر آرگومنٹ آیا کہ نہیں جی, ہمارے جذبات ہوتے ہیں, مشین کے جذبات نہیں ہوتے. ہیومن ورلڈ میں ہر چیز جذبات سے ہم نہیں کر رہے ہوتے. میں آپ کو مثال دوں کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو آپ لے جائیں, آپ ڈیزائننگ سیکٹر کو لے جائیں, جہاں پہ جذبات انوالو نہیں ہیں, جہاں ہیومن کنٹرول انوالو نہیں, وہاں پہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آنے دیں, وہ زیادہ بہتر پرفارم کرے گی. رہی بات یہ کہ وہ معاملات جو کہ جہاں ہیومن فیکٹرس انوالو ہیں, فیلنگس انوالو ہیں, وہاں پہ ان کو آنا چاہیے نہیں, یا کنٹرول جہاں پہ ہم کرتے ہیں ہمارے پورے سسٹم کو, سوشل سسٹم کو, وہاں پہ ہونا چاہیے نہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بھی ہم نے کانٹیکس دیکھنا ہے. پاکستان کے کانٹیکس میں جی ہاں جناب, یہاں پہ جج بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس ہونے چاہیے, کیونکہ اگر اے آئی بیس جج ہوں گے کم از کم وہ کسی کی ڈکٹیشن نہیں سنیں گے. ہم بیوروکریسی میں بھی لے آئیں پاکستان کے کانٹیکس میں, اگر آپ ایک کوئی ڈیولپمنٹ بیسڈ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہاں بٹھاتے ہیں تو وہ کم از کم کمیشن کھانے کی بات نہیں کریں گے. وہ جتنے پیسے اس کے لیے, اس پروجیکٹ کے لیے ہوں گے, اس کا 100% اسی پروجیکٹ میں لگائیں گے, نہ کہ صرف جس طرح ہمارے یہاں سسٹم ہے کہ 20% لگا کے 80% آپس میں بندر بانٹ کر لیتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم روبوٹ سولجر رکھیں تو وہ بھی صرف ہمیں ڈیفینڈ کرنے پہ لگائیں گے, اندر نہیں آئیں گے. تو یہ میں سرکیپٹیکلی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اسپیس دینی چاہیے. ہمیں اپنے ہیومن یعنی بینگ ہیومن فیکٹر اور ہیومنسٹک ہونا دونوں میں بہت فرق ہے. اور ہم نے بینگ ہیومن ہو کے کون سا ہم نے تیر مار لیے ہیں, کتنا ہیومنسٹک سسٹم ہم نے ڈیزائن کیا ہے کہ ہم بلاک کرنے پہ آئیں کہ اے آئی کو یہاں نہیں آنا چاہیے. آنا چاہیے سبجیکٹ ٹو دا کانٹیکس آف دا سچویشن. تھینک یو ویری مچ. ایک بس بات کہوں کہ بھائی صاحب, فلم تو انٹرٹیننگ تھی, میں نے 100 اسکریننگ سے پہلے ایڈیٹنگ کے سیشن میں بیٹھا ہوں اور میں جہاں بور ہو جاؤں میں فلم چھوڑ دیتا ہوں. اچھا فلم بور ہو یا انٹرٹیننگ ہو یہ آپ کا ہے, میں نے کہا میں تو ڈیفینڈ نہیں کروں گا, بٹ اے گڈ فلم شوڈ گیٹ پیپل ٹاکنگ, اور وہ ٹاکنگ آپ کو مل رہی ہے اتنے دو عظیم لوگوں کے ساتھ جو اپنی اپنی فیلڈ کے وہ ہیں. باقی میں ان کی طرف جاتا ہوں. سر آپ کو نہیں, اپنے آپ کو بھی شامل کریں گا, 3 لوگ عظیم لوگ بیٹھے ہیں. آپ نے روبوٹ سولجرز کی بات کی. اب جو آنے والا وقت ہے اس میں ساری جنگیں جو ہیں اس میں ڈرونز ہوں گے, اس میں میزائل ہوں گے, جہاز. اب دیکھیے حال میں جو ہندوستان کے ساتھ جھڑپ ہوئی تھی جس کو ہم جنگ عظیم کہتے ہیں, لیکن اس میں انسان کا کیا کردار تھا. ادھر سے ایک JF-10 نے ایک PL-15 میزائل, دونوں چائنا کے بنے ہوئے, ادھر چائنا کے سیٹلائٹ نے پوری معلومات نیچے پہنچائی. تو وہ پائلٹ جو چائنا کے ٹرین تھے, چائنا گئے تھے ٹریننگ لینے کے لیے, انہیں بوقت ضرورت سکھایا گیا تھا کہ یہ بٹن دبانا ہے, تو بٹن انہوں نے دبا دیے, گرا دیے ان کے 5 جہاز. پھر کوئی فیلڈ مارشل بن گیا, کوئی کسی کی یہ پروموشن ہوئی, وہ ہوئی. تو آنے والی جنگوں میں تو ایسا اور زیادہ ہوگا. I would like to comment on this, and I never thought I would mention my rank here, but I definitely would like to do that because it is lack of knowledge. With due apology. You might be a specialist of your own field, but here you have gone a little wrong. میں with due apology کہہ رہا ہوں, وہ اس لیے کہ فیکٹس آر فائن کہ PL-15 فائر ہوا, چائنیز انٹیگریٹڈ سسٹم, ایوری تھنگ از فائن, بٹ دیر آر ادر فیکٹرز وچ آر ان ٹو اٹ, جس کے اندر ہیومن فیکٹر شامل ہے. اور وہ ہیومن فیکٹر یہ ہے کہ دیر واز اے لاٹ آف ڈیسیژنز وچ ور ٹیکن بائی دی ہیومن, جنہوں نے کمانڈ چینل کو یوز کیا بیسکلی کہ کس وقت آپ کے ایسٹس کیسے سیکیور ہوں گے, and the assets had to be moved multiple times to secure them. It was not a machine which was taking a decision, because آپ کا جو air defense تھا, ایک کم ریسورس والا, کم کاسٹ والے ایئر ڈیفنس کے اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ایک بہت ہیوی جو آنے والا میزائل ہے وہ چیپر تھا. یہاں آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم واز ویری ایکسپینسو.
تو وہ جو ڈیسیجن تھا کس کو ٹیک آن کرنا ہے اور کس کو نہیں ٹیک آن کرنا, بیکاز آپ سوچیں گے کہ شاید کچھ میزلز آ کے اندر پھٹ گئے, وہ فالٹ تھا. That was not the case, because they were left that way because of the human factor which decided کہ یہ cost benefit analysis میں ٹھیک نہیں ہے and it should let it come in. We can take on جو زیادہ important جگہوں کے لیے ہیں اس کو counter کر لیں, باقیوں کو نہ کریں. So I am just saying there was a lot of things. Then you had to move your assets because وہ جو میزائل آ رہا ہے وہ آپ کی لوکیشن کو جج کرتا ہے, اینڈ جب وہ لوکیشن آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے دین اے آئی پلیز اٹس رول, اور وہ اس کو ٹیک آن کر لیتا ہے اس ٹارگیٹ کو. تو ہیومن فیکٹر واز دی ون جس نے اس کو ملٹیپل ٹائمز موو کیا سو دیٹ وہ الگوریدم نہ پکڑ سکے, جس کو فریکوینسی ہاپنگ کہتے ہیں یا ایریا ہاپنگ کہتے ہیں یا جاکنگ کہتے ہیں, دیٹ واز یوزڈ. ون آئی وڈ ود دس, یہ تو ایک کمنٹ تھا ٹو پٹ دی ہاؤس a little in knowledge. Then sir, please let me just complete it. Second is Sully is a movie. Theek, I would like to come there. There is a movie by the name of Sully. Tom Hanks is there. Aapne agar wo dekhi hai, I'm sure dekhi hogi. Uske andar the decision to land that aircraft at Hudson River was not validated by the machine or the robot. It was not. They ran the model time and again. بٹ دی مشین ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں اس کو ایئرپورٹ پہ جانا چاہیے تھا, جبکہ وہ اگر ہڈسن میں نہ اترتا تو وہ سارے بندے مر جاتے, اینڈ دیر واز ناٹ اے سنگل لائف وچ واز لاسٹ دیئر. سو دی ہیومن فیکٹر اینڈ ہیومن ڈیسیژن میکنگ کمز ان دیئر. ناؤ دی تھرڈ پارٹ از جو جج جب بن رہا ہے سر, اور اس کو جو ڈیٹا فیڈ ہو رہا ہے, بیکاز مشین از اسٹل لرننگ, اٹ از لرننگ, اٹ مائٹ کراس. آج وہ اپالوجائز کر رہی ہے آپ سے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ اپالوجائز کر رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں غلطی کی ہے, میں اس کو کریکٹ کر لیتا ہوں, آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا, میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں. A time will come, I think it will stop apologizing, because وہ اتنا knowledgeable ہو جائے گا کہ it will start challenging you کہ no, you are wrong, I am right, اور جو میں ڈیسیژن دے رہا ہوں میرے پاس زیادہ نالج ہے بنسبت you. And the decision which comes from the court, it also depends on what you are feeding him. I would say اگر ایک دو وکیل ہیں وہ اپنے آرگومنٹس دے رہے ہیں, اف اے آئی ماڈل ہیز فیل ٹو پک اپ سم آرگومنٹ, اٹ ہیز فیل ٹو پک اپ این آرگومنٹ, اور آپ اس سے ڈیسیژن مانگ لیتے ہیں اور اس نے وہ آرگومنٹ مس کیا ہوا ہے, تو اٹ مائٹ گیو اے رانگ ڈیسیژن آلسو. دیٹ از وائی وہ جو جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہیومن فیکٹر ول ہیو ٹو کم ان. تھینک یو ویری مچ. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے جو کہا کہ اس میں کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا پڑا, اس میں اسٹریٹجک تھنکنگ کی ضرورت تھی, میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. مگر میرے خیال میں ایک مشین آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ کام بہت بہتر کر سکتی ہے بنسبت انسانوں کے. یہاں تک کہ اب جو وار پلاننگ ہوتی ہے پینٹاگن میں, آل دیٹ از کمپلیٹلی آٹومیٹڈ, اس کا ہیومن اوورسائٹ ہوتا. لیکن دیکھیے یہ تیغ اور تلوار کا زمانہ تو بیت گیا نا. اب کوئی صلاح الدین ایوبی تو ہے نہیں, کوئی محمد بن قاسم نہیں ہے جو گھوڑے پر آئے گا اور تلوار چلا کر پھر چلا جائے گا اور جس کو ہم بہت سراہیں گے. تو ایسی, اس لیے میں سمجھتا ہوں اب مربع ہمیں نہیں دینے چاہیے, مزید ایسی پروموشنز نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ کام تو سارے مشینوں کے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں ویسے I would like to stop it right here. نہیں I would like to stop it right here. ہاں میرا خیال ہے یہ میں اس کو یہاں روک دوں گا سر, جسٹ اے منٹ. میں اس کے نہیں اندر جاؤں گا. بریگیڈ صاحب, Brigadier صاحب, I will not go into this because that is one's own judgment. That is one's own judgment. I would say کہ میں جنرلی ٹاپک پہ رہنا چاہوں گا, not on a particular thing. I would like to stay on the topic کہ AI is a good thing. We should adapt it. As long as it is closer to our decision making کہ آپ اس کو جج کر سکیں کہ ڈیسیژن کہاں رائٹ آ رہا ہے کہاں رانگ آ رہا ہے, اور آپ وہ کریکشن لگا سکیں wherever it is, even in the war. I have done my MBA from USA, اور وہاں ایک آپریشنل انالیسس, یو وڈ نو اٹ, آپریشنل انالیسس کا ایک کورس ہوتا ہے پکا. آپریشنل انالیسس کے اندر
یہ الگوریدمز اور یہ سارا کچھ آٹومیٹڈ چل رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ساتھ ساتھ اس کی جو ہیومن کی انٹیلیجنس کے لحاظ سے جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اس کو اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں, دونوں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کدھر ہم ڈیسیجن میں مشین غلط ہو رہی ہے یا ہم غلط ہو رہے ہیں. آئی تھنک اٹ ہیز ٹو بی اے ویری ویری فائن مکس. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر صاحب. لیٹ وی کنکلوڈ ہیئر. اور اب ہم لیٹ وی کم بیک ٹو دی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. 2-4 دلچسپ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ کرنی ہے. ایک تو محترم پرویز ہود بھائی, آپ نہ بھی چاہیں تو آپ کو انہیں بھائی کہنا پڑے گا, کیونکہ یہ پرویز ہود بھائی ہیں. اچھا, دوسری چیز ایک یہ ہے کہ کچھ خدشات کا اظہار کیا محترم جج صاحب نے کہ ہم آج بلیک ہول میں آ گئے ہیں, اور سنا ہے کہ بلیک ہول سے کوئی واپس نہیں جاتا. تو محترم جج صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ پرویز بھائی نے اس کا انتظام کیا ہے آپ کے جانے کا واپس, کیونکہ آپ دیکھیے کہ وہ بلیک کے آگے انہوں نے چیئر رکھ دی ہے. بلیک از ہڈن بیہائنڈ دی چیئر. سو ہم سب واپس جا سکتے ہیں بلیک ہول سے, کیونکہ ہم بلیک ہول میں نہیں ہیں, ہم صرف دی ہول میں ہیں. اچھا, مجھے بڑی حیرت ہے اور بڑی خوشی بھی ہے کہ نوجوان بچے بچیاں اتنی توجہ سے اور اتنے انہماک سے انہوں نے آج اس فلم کی اسکریننگ کو دیکھا, اور نہ صرف تالیاں بجائیں بلکہ حقیقی معنوں میں داد بھی دی. بہت خوبصورت اور بے لاگ کامنٹس آئے, بریگیڈیئر صاحب کی طرف سے بھی آئے, باقی لوگوں کی طرف سے بھی آئے. میری ایک شکایت ہے ڈائریکٹر صاحب سے کہ انہوں نے مجھے بڑی سخت سزا دلوا دی, یعنی 20 سال کے لیے منجمد کروا دیا. وہ تو مجھے آج پتہ چلا پوری فلم دیکھ کر, ورنہ یہ تو I was thinking that this is all about the artificial intelligence and nothing. But today it is revealed that میں تو 20 سال کے لیے بڑھ گیا. Thank you very much. نیکسٹ اسٹیپ. السلام علیکم جی. میرا آپ دونوں سے سوال ہے یہاں پہ. سر, میرا نام علی اعزاز گیلانی ہے, نام ایگزیکٹو پروڈیوسر آف دس فلم. سر, آپ سے بھی اور جج صاحب آپ سے بھی میرا ایک سوال ہے. سر, جیسے آپ نے کہا ٹائم ٹریولنگ کی ایک بات ہے, فزکس کا کوئی بھی لا ایسا نہیں کہتا کہ وقت رک جائے گا تو انسان رک جائے گا. ایک ایفیکٹ جس کو ہم سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہوگا, ایک ایفیکٹ جس کو ہر انسان کی زندگی میں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح لیکن کبھی نہ کبھی وہ لمحہ آیا ہوگا, جس کو ہم عام زبان میں یا حرف عام میں یا جیسے بھی جس نے بھی یہ ورڈ بنایا جس کو کہا جاتا ہے ڈیجا وو افیکٹ. وہ کیا ہے؟ کیا وہ ڈیجا وو افیکٹ, ٹھیک ہے, از اٹ اے کائنڈ آف ٹائم ٹریولنگ کہ ہم ایک جگہ تھے, ہو آئے یا رہے, یا ہمارا وہ ایک خیالاتی ایک تصور ہے ہمارا ایک. اور دوسرا میرا ایک سوال جسٹس صاحب سے ہے کہ سر, جیسے ہم نے کہا کہ اے آئی جج جو کہ ہماری فلم کا بھی ایک کانسیپٹ ہے, اب جو بھی اکارڈنگ ٹو لا اور سب چیزیں جتنی بھی ہیں, ایک لائر بھی جب ایک کیس کو جج صاحب کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ پرانے کیس کے ریفرنسز دیکھتا ہے, لا کی اسٹڈیز کرتا ہے اس کے اندر, یا آج تک ہم جو بھی دیکھتے آ رہے ہیں ہمارے یہاں پہ ایک برٹش لا ہے اور اسی سے ہی ہمارا لا بنا ہے. تو اس کے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں, ریفرنسز ہیں, اگر ایک کیس کے حوالے سے ایک اے آئی سسٹم میں یا ایک روبوٹک سسٹم میں یا ایک کمپیوٹر میں ہم نے اگر اس ڈیٹا کو اسٹور کر دیا اور کیس بھی اسی نوعیت کا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مشین پھر بھی غلطی کر سکتی ہے؟ کیونکہ ایک وکیل اور ایک جج عدالت میں جب بیٹھے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کو پرانے کیسز کے ریفرنس دیں گے اور وہ ریفرنس پہ ایک ڈیسیجن آتا ہے. اور کورٹ کے اندر تو ایموشنز کی جگہ نہیں ہوتی, انسان کے اندر ہوتی ہے پر عدالت کے اندر نہیں ہوتی. جی, جو پہلا سوال ہے, بہتر یہ ہوتا کہ آپ کسی نیورو سائنٹسٹ یا سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ سے آپ یہ سوال کرتے. جتنا مجھے پتا ہے ڈیجا وو یعنی کہ میں نے وہ چیز پہلے کبھی دیکھی ہے, آپ کو یہ احساس ہوتا ہے, آپ کو یہ گمان ہوتا ہے جیسا کہ عین یہی چیز
سے آپ گزرے ہیں پہلے. تو جہاں تک مجھے علم ہے یہ ایک ذہنی مرض کی علامت ہو سکتی ہے, اور جو ہیلیوسینیٹ کرتے ہیں, جو مثلاً ایل ایس ڈی یا کوئی ایسی منشیات استعمال کرتے ہیں, تو ڈیجا وو اکثر ان کو دکھائی دیتا. مگر یہ سوال آپ بہتر ہے کہ کسی ایکسپرٹ سے کریں. جہاں تک آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال فیصلہ سازی میں کہا, تو یہ میں جیسے بتایا کہ جو پریسیڈنٹ ہیں یا کیس لاز ہیں, یہ آپ استعمال کرتے ہیں ایز اے ٹول کہ آپ سے پہلے ان معاملات سے جو لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ کیا فیصلہ ہوا, وہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو ایکسٹریکٹ کر کے دیتی ہے. جیسے میں نے بہت ہی بیسک لینڈ لارڈ ٹیننٹ کا کہا, لا میں پرووائڈیڈ ہے کہ آپ نے 10 تاریخ تک کرایہ نہیں دیا تو ڈیفالٹ ہے. لیکن ہیومن ایلیمنٹ اس وقت آ جاتا ہے جب گواہی آتی ہے کہ جناب میں لینڈ لارڈ کے گھر گیا اور لینڈ لارڈ چھپ گیا, اس نے مجھ سے کرایہ نہیں لیا. لا نے تو 10 دن دے دیے, لیکن یہاں ہیومن انٹیلیجنس آ جاتی ہے, وہ یہ دیکھتی ہے انٹینشن واز دیئر ٹو پے اینڈ دا لینڈ لارڈ avoided to receive. تو then the court will say no, he has not committed a default. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہیومن سپرویژن ہر اے آئی کے یوز میں بہت ضروری ہے. ابھی میں بریگیڈیئر صاحب سے بیٹھا بات کر رہا تھا, میں نے اپنے ایک لا کلرک کی بات کی جو میرے ساتھ اٹیچ تھی. آئی واز پیشنیٹ اباؤٹ ڈیجیٹلائزنگ کورٹ, اور ہم نے بایو میٹرکس کورٹ میں انٹروڈیوس اس لیے کی کہ جب میں 2011 میں چیف جسٹس تھا, بہت سارے لوگ مسنگ پرسن تھے, اور ہم نے کہا کیوں نہیں ڈسکور ہو رہے, پتہ چلا فلاں جگہ سے فون آیا, فلاں جگہ سے فون آیا, یہ فون کس کا ہے تو پتہ نہیں چل رہا تھا. تو جب ہم نے وہ آئی ٹی کمپنیز کو نوٹس دے کے بلایا کہ بھئی آپ یہ سمز رینڈملی کیسے بانٹ رہے ہیں, آپ کیوں نہیں جس کو سم دے رہا ہے اس کا کوئی آئیڈینٹیفیکیشن لے رہا ہے. انہوں نے کہا جناب اٹس ویری ایکسپینسو اینڈ اٹ ول ناٹ بی اے بزنس ماڈل ٹو کیری اٹ آؤٹ. ہم نے آئی ٹی ٹیم کو بلایا, انہوں نے کہا نہیں سر اٹ از پاسبل. نادرا کو بلایا, انہوں نے کہا اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ڈویبل. تو ہماری ٹیم نے ہمیں ماڈل دیا کہ جناب یہ آپ بایو میٹرکس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیں. جوڈیشل آرڈر ہو گیا, انہوں نے اٹیچ کر لیا. دس از ہاؤ Sindh High Court was the first High Court in 2012 to introduce biometric verification of a litigant, اور اس سے 20% litigation کم ہوگی خالی ایک چھوٹے سے انیشیٹو سے. تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گیا, یہ ٹیکنالوجی ہے. اٹ ڈپینڈس ہو از ڈرائیونگ اٹ اینڈ ہاؤ اٹس ڈرائیونگ اٹ. گاڑیاں بن گئیں, سڑکیں بن گئیں, ٹریفک رول اس کے بعد آئے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے, ہم اس کو ریگولیٹ کریں ہیں, اس کو ڈسپلن. ایک سیکنڈ دیں گے مجھے, بس ایک سیکنڈ. پھر سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ سب لوگوں کا. اور یہ جگہ ڈبیٹ ہوئی, بریگیڈیئر صاحب نے خیر بتایا نہیں, ہم آپ کو اوپر لکھنے آتے سر. اور دوسری بات, آپ جتنی بھی ایسی ڈبیٹ کریں گے نا, اچھی بات ہے, چائنیز خوش ہو رہے ہیں, ان کے جے ایف تھنڈر کے اسٹاکس اوپر جا رہے ہیں, تو آپ لوگوں کے بھی تالیاں ہونی چاہیے. اور بہت شکریہ پرویز ہود بھائی کا, جسٹس مشیر صاحب کا. ایک آخری سوال. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ بھائی؟ ہم نے بڑا لمبا وقت کا سفر طے کیا ہے, مجھے تو پوچھنے دو یار. اچھا, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم فیضان رسول. آئی رن اے گیم کمپنی. آئی میک VR simulators and also video games and board games and comics for children. And now I worked with VR and AI for many, many years in the form of artificial intelligence for games. And, for that. My question is that, of course, first of all, I must appreciate that it's a very good film. I really like the premise, and I really like that it should have been actually a ambiguous ending would have worked. I've always been interested in fantasy, and the way I see it is that
Doctor Who is a major inspiration for time travel and those kind of things. And I think that if we adopt more of these stories, this would be great. My question is that, ChatGPT came up and everything. What do you think of this psychosis problem? That if you engage with ChatGPT too much, that could really cause a problem. And because I see it all the time, because of the prevalence of mobile games, there's a sort of psychic change in children and adults, I would frankly say, where they refuse to address anything without a mobile in hand. What do you think of that? Thank you. Let's take the last question over there and then address both of these at the same time. تھینک یو سر فار گیونگ می دس چانس. سر جس طرح جسٹس صاحب نے کہا کہ کوئی بھی اے آئی کنٹرول چیز ہوگی تو وہ ہیومن سپروائزڈ ہوگی. تو اگر اے آئی جج بنائیں گے اگر اور وہ بھی ہیومن سپروائزڈ ہوگا تو بات تو وہیں کی وہیں آ کے کھڑے گی نا. تو یہ آپ مطلب کہ وہ اے آئی جج کو پیچھے سے سپروائزڈ کوئی ہیومن ہی کر رہا ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ تو پھر کیسے آپ اس کو بیان کریں گے اس چیز کو. ٹھیک تو what you say is actually very true. In fact, in engaging over a long time with ChatGPT, other LLMs, serious mental problems have developed. In fact, there is now, I believe, at least one lawsuit against Google because some parents are convinced that their children have caused themselves serious physical harm, in one case suicide, as a result of ChatGPT or whichever LLM it was, encouraging that child towards committing suicide. And so this is going to become a bigger and bigger problem as time goes on. How to deal with it? Well, I don't know. Sir, ایک سوال sir. I have a follow question, sir. ہلو السلام علیکم. میرا جسٹس صاحب سے سوال ہے. جس طرح پولیس کا عام لوگوں میں خوف ہوتا ابھی تو آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے لیکن ابھی باقی ہے. تو کورٹ کچہری کا جو دہشت خوف ہے عام لوگوں میں, لوگ گواہی کے لیے نہیں جاتے ہیں یا کوئی فریادی ہوتا ہے وہ بھی جانے سے گریز کرتا ہے. اور جو وکلا حضرات ہیں وہ 6 سال تک وہ ایگزام دیتے ہیں, پاس نہیں ہوتے ہیں, پیسے دے کر پھر وہ بار سے لائسنس لیتے ہیں. تو ان کا بھی جو کورٹ پہ ہے وہ جیسے ان کا ذاتی ایک اوتاق ہوتا ہے یا ذاتی جاگیر ہوتی ہے نہیں. تو پولیس بھی وکیلوں کے خلاف کوئی کیس نہیں لینا چاہیے. عام لوگوں کا انصاف کے لیے جو ہوتا ہے وہ ملتا نہیں ہے. تو جیسے کورٹ کا عام لوگوں میں خوف ہے وہ کس طرح ختم ہونا چاہیے؟ اور اس کا اب آپ جواب دیجیے. آپ نے جیسے کہا کہ اگر روبوٹک جج ہے تو انڈر ہیومن سپرویژن تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کیس سنتے ہیں, اٹ از ناٹ آرڈنری کیس جس میں بہت زیادہ کمپلیکسٹیز اور فیکٹس انوالو ہوتے ہیں, تو جج کو بعض دفعہ بہت ٹائم لگتا ہے. ہم فرنٹ اینڈ پہ چیزیں دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ مووی دیکھی اور آپ نے کہا آدھے گھنٹے میں دیکھ لی, کون سا کمال کر دیا. ان سے پوچھیں اس میں کتنی انٹلیکٹ لگی, کتنا ٹائم لگا, کتنا انرجی اور ریسورس لگا اس کو جنریٹ کرنے میں, اس کو بنانے میں, اور کئی مہینے کی تک و دو کے بعد یہ آدھے گھنٹے کی مووی آ گئی, آپ نے کہہ دیا کہ یہ تو آدھے گھنٹے کی, اس میں آپ کا کیا کمال ہے. تو جج کو آپ فرنٹ اینڈ پہ تو سارے وکیل 100 وکیل آرگیومنٹ کر کے چلے جاتے ہیں, اور جو بھی معزز کے ساتھ کہوں گا کہ میں وکالت کر چکا ہوں, ہم جتنا زیادہ کنفیوز کر سکتے ہیں, جیسا ہمارا کیس ہوتا نا, ہم ان کے سامنے ایک پورا ٹرک لوڈ لا کے گاربیج بھی ڈال دیتے ہیں,
کچھ اچھی چیزیں ہیں, کچھ گاربیج ہے. اب جج اگر وہ ان چیزوں کو سفٹ کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے فیصلہ سازی میں بیک اینڈ کے اوپر جو کام ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا, کہ آپ نے تو 100 کتابیں لا کے جج کے سامنے دھر دیں, اب جج کے اوپر ہے وہ فیصلہ کرے. اگر وہ بغیر چیزیں پڑھے, بغیر اس کو سفٹ کیے, آرگنائز کیے فیصلہ کر دیتا ہے, اس میں غلطی کا بہت احتمال ہوتا ہے کہ آپ کی اچھی چیز دیکھ پایا یا نہیں دیکھ پایا اتنے رش میں. اور یہ روزانہ ایک ٹرک لوڈ آف گاربیج یا آرگیومنٹس آپ کے سامنے آتے ہیں, کیوں جج روز بیٹھتا ہے, کیس روز لگتا ہے, لیکن اس کیس کا جو ایک ذہن کے اوپر بوجھ ہوتا ہے جس طرح مووی بنانے والے کے لیے ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سمرائز ہو کے, ایکسٹریکٹ ہو کے, آپ کا کہہ لیں جوس نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. پھر یہ جج کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھے کہ اس نے کتنی چیزیں اچھی طرح سفٹ کی ہیں, ان کو کاؤنٹر چیک کرے اور اپنا فیصلہ دے. تو اسی لیے میں بار بار خالی جج سازی یا فیصلہ سازی میں ہیومن سپرویژن کی نہیں بات کر رہا. بریگیڈیئر صاحب نے ابھی فرمایا کہ اٹ واز ہیومن سپرویژن دیٹ ریگولیٹڈ اینڈ وی ور ایبل ٹو ون دا وار آف نروز. اگر یہ خالی مشینوں پہ چھوڑ دیتے تو ہو سکتا ہے وہ رزلٹ نہیں آتا جو رزلٹ ہیومن سپرویژن اور ہیومن انٹرونشن کی وجہ سے آیا. اور آپ کا جو سوال ہے, دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, یہ ہماری آپ کی اخلاقیات اور کردار سازی پہ ہے. اب ہم جو ہیں عدالتوں میں روزانہ اس بات کو بھگتتے ہیں, جھوٹ اتنا ریمپنٹ ہو گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں, اور جج ہیومن ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ انفلوئنس ہو جاتا ہے کہ یار اس نے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ دیا. اور آپ یہ دیکھیں نا ابھی پریزنٹ الیکشن میں کتنے لوگوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ہم فلاں کے ساتھ ہیں, اور بعد میں آگے کہ یار وہ تو کون سا فیصلہ آج ہونا ہے, جب ہونا ہے تو دیکھیں گے, ہم ٹائم ٹریول کریں گے, اگر اللہ کے پاس گئے, اللہ ہوا تو ہمیں سزا دے دے گا, اللہ نہ ہوا تو ہمارے تو موج مستی ہے. تو جب تک ہم اپنی اخلاقیات نہیں بہتر کریں گے, موریلٹی بہتر نہیں کریں گے, یہ خالی عدالتوں کی حد تک نہیں ہے, ہماری عام زندگی میں بھی ہے. تو اسی لیے میں چاہوں گا ایک ڈفرینٹ تھاٹ جو اس فلم سے جو شاید لائرس کو تھوڑا سا بہت سمجھ میں بھی آئے. فرام کیاس آن ٹو آرڈر اینڈ آرڈر آن ٹو کیاس. قانون کیوں بنایا جاتا ہے؟ In societies we make laws so that we have a comfortable existence جہاں پہ ایک دوسرے کو ہم قتل نہیں کر رہے, چوری نہیں کر رہے, and these are things that are very fundamental. Now to analyze اگر law violate ہوا ہے نہیں ہوا ہے, اور کبھی کوئی قانون بنتا ہے 500 سال پہلے اور آج کے دور میں وہ قانون اگر لاگو ہو تو it might actually cause injustice. And جو مووی کے اندر یہ جو ڈائنامک بھی دیا گیا تھا کہ ان کی نیت کیا تھی, یہ کیوں آئے, اس نیت کی بھی کوئی وزن بات ہے. And this is the thing that we also have to understand, what judges have to understand. اور یہ ہم ایکچولی لاء میں ایک it's a part of it, it's called jurisprudence, جس کے اندر ایک دو schools of thought ہیں. One is the positive law, کہ یہ قانون بن گیا ہے, یہ ریڈ لائٹ ہے, بس یہاں رکنا ہے and that's it. یہ نہیں پوچھتے کہ آپ اپنی والدہ کو خون بہہ رہی ہے اور آپ کو اس کو ہاسپٹل لے جانا ہے تو اس لیے آپ نے ریڈ لائٹ توڑا, وہ نہیں قانون دیکھے گا. تو that's the element in there that how do you analyze it. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ, وہ آدمی نے چوری کیا لیکن اس کا تو ہاتھ کاٹے جائیں کہ چوری کیا, it's the end of the story. But why did you rob? Well, he robbed because he needed to feed his family and he didn't have that. So پھر ریاست کو اپنے ہاتھ کاٹنے چاہیے. So when you look at that element, that's the human element. And these are the questions actually with the film raised, because these were the arguments. Harun himself, وہ کہہ رہا تھا میں تو اس نیت سے آیا ہوں. So وہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات. And this is the debate between the positive law and the natural justice theory, جو ہم آج بھی سوال اٹھا رہے ہیں, کیونکہ اسرائیل وہی آرگیومنٹس استعمال کر رہا ہے, دوز پازیٹیو لا آرگیومنٹس. دیز آر دا تھنگس, وی آر اسٹاپنگ ٹیررزم اینڈ دیئر فور وی آر ٹیکنگ دیز ایکشنس, بٹ دین یو سی دی انٹائر ایواپریشن آف دا humanity from that. So I'm just happy that this part the movie, I know it wasn't discussed, but this is another angle that this movie also gave. Jazakallah khair. تو آج کی گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک انتہائی فکر انگیز مووی تھی
जिसको देखकर सवाल से सवाल निकलते चले गए, और इसलिए मैं आपको और तमाम इसमें जो एक्टर्स थे उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ. जस्टिस साहब, आपका यहाँ तशरीफ़ लाना हम सब के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित रहा. जो हमने कानून के नुक्ते आपके हवाले से सुने, आपके एक्सपीरियंस से सुने, हम सब उससे मुस्तफ़ीद हुए. ख़वातीन और हज़रात, आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया. और नैयर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, देयर इज़ वन अनाउंसमेंट, लेकिन मैं एक चीज़ का इजाला करना चाहूँगा. शुरू में ओपनिंग नहीं हो सकी तो तारुफ मिस हो गया. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने भी शुक्रिया अदा किया जस्टिस साहब का. आप फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, फॉर्मर आप चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के. आपकी विजडम, आपके तजर्बे से ज़ाहिर हमें सीखने का मौका मिला. खालिद साहब कराची से तशरीफ़ लाए हैं महज 2 दिन के नोटिस पे. दैट शोज़ हिज कमिटमेंट. मैं ये बताना चाहूँगा कि खालिद हसन जो हैं ये न्यूयॉर्क प्रोड्यूसिंग ग्रेजुएट हैं ऑफ द न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी हॉलीवुड. आप 26 आलमी अवार्ड्स जो हैं वो समेट चुके हैं. 100 से ज़ायद आपकी फिल्म जो हैं ये 100 से ज़ायद IMDb एक्रेडिटेड फेस्टिवल्स में स्क्रीन हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग द US, UK, इटली, फ्रांस, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ कोरिया, स्वीडन, नाइजीरिया, तुर्की एंड मोर. और ये साइंस फिक्शन थी. मैं समझता हूँ कि साइंसी शऊर, साइंसी क्यूरियोसिटी और साइंस को पाकिस्तान जैसे समाज में पॉपुलराइज़ करने के लिए इस जॉनरे पे काम करने की ज़रूरत है. तो बहुत एप्रिसिएशन. नाउ दी अनाउंसमेंट वो ये कि खालिद साहब चाह रहे थे कि जितने लोग यहाँ पे शरीक हों तो वो जो हमारे लिए वक्त निकालें तो उनको थोड़ी रिफ़्रेशमेंट दी जाए. तो देयर इज़ गुड न्यूज़. आप लोग यहीं पर ठहरिएगा, ऊपर हम आपकी रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम कर रहे हैं. तो उसके बाद आप चाय वगैरह पी के जाइएगा. चलिए, तारुफ देर से आया लेकिन दुरुस्त आया. तो थैंक यू.